الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی خوبصورت نشریات فیضان رمضان لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ احمد رضا اتاری۔ ناظرین کرام آج ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت علماء کرام بھی موجود ہوں گے اور پیارے پیارے ثناخواں بھی اس خوبصورت نشریات کا حصہ ہوں گے۔ آپ یہ نشریات ملاحظہ فرما رہے ہیں علامہ ذیشان مدنی صاحب کے یوٹیوب چینل، فیس بک پیج اور ہمارے مدنی پروڈکشن اور حافظ احمد رضا اتاری کے آفیشیل فیس بک پیج پر۔ ثواب کی نیت سے، علم دین پھیلانے کی نیت سے اس نشریات کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ شمشیر اعلیٰ حضرت سفیر عشق رسول حضرت علامہ مفتی محمد سمر عباس قادری اتاری صاحب۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی احسانہ۔ اللہ کریم آپ کو اور آپ کی ٹیم کو، آپ کے پروگرام کو برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور ناظرین کرام ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مولانا عدنان شکور اتاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ تو ناظرین کرام تلاوت قرآن کریم سے اس نشریات کا آغاز کرتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں علامہ صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن کریم سے اس خوبصورت نشریات کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین کرام نشریات میں خوبصورت کلام شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ 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 رحمت دا دریا الہی ہر دم
دم وگدا تیرا، ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، ہر دم وگدا تیرا، چیک قطرہ بخشے مینو، چیک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاندا میرا، اللہ 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 ہو اللہ 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 ہو اللہ، چپ رہ سیتا موتی مل سن، صبر کرے طاہرے، صبر کرے طاہرے، پاک لواگو ڈولا پاوے، پاک لواگو ڈولا پاوے تے نام موتی نہ ہیرے، اللہ 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 ہو اللہ 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 ہو اللہ، میں نیواں میرا مرشد اونچا، 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 میں نیواں میرا 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 اللہ کے کوجے کملیاں نوں گلا کے کوجے کملیاں نوں لجپال نے کرم کما چھڑیا، مینوں منگنا پیا نہیں در در تو، ایسا خیر سخی نے پا چھڑیا، میرا بھلیا مرشد کاسا ہے، چھٹی تھوڑی نہ کوئی ماسا ہے، رنگ لا کے سارے غیرہ دے، مینوں اپنا رنگ چڑھا چھڑیا، میں نیواں میرا مرشد اونچا، اونچیاں سنگ میں لائی، اونچیاں سنگ میں لائی، صدقے جاواں انہاں اونچیاں تاویں، صدقے جاواں انہاں اونچیاں تاویں، جنہاں نیویاں نال نبھائی، اللہ 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 ہو اللہ 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 ہو اللہ 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 تو ناظرین کرام، ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں عالم نبیل حضرت علامہ مولانا محمد ذیشان مدنی صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم فضل۔ تو آئیے ناظرین کرام، مفتی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ ہر طرف باتیں میرے عطار کی ہو رہی ہیں، ہر طرف تذکرے ہو رہے ہیں میرے عطار کے، خوبصورت باتیں میرے پیر کی سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ مفتی صاحب امیر علیہ سنت کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کی ٹرانسمیشن میں جتنے لوگ آپ کے معاون ہیں یا اس کو دیکھتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں،
میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ کریم ان کو برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور اس کے بعد ہمارے برادر محتشم و مکرم علامہ ذیشان مدنی صاحب، آپ بہت اچھا دین کا کام کر رہے ہیں اور اللہ نے لوگوں کے دل مائل کیے ہوئے ہیں، ان کی بات سنی جاتی ہے اور اہل سنت میں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کریم حضرت کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے، آمین 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 اور آپ کی ٹیم کے جتنے لوگ ہیں اللہ آپ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور ایسے اہل سنت کے اندر بہت سارے مواقع ہونے بھی چاہیے اور مقامات کا بھی تعین ہونا چاہیے، اور پھر ایسے علماء کا آ کر مسلک و ملت و قوم کا جو خدمت کا جذبہ ہے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ بے شک۔ آپ کا یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، اللہ کریم اس کو برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، ظاہر سی بات ہے جیسے آپ آج ایکسائٹیڈ ہیں ویسے میں بھی ایکسائٹیڈ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے شیخ طریقت، میرے مربی، میرے محسن، میرے ماہی، میرے لجپال، میرے کریم، میرے سب کچھ سبحان اللہ، حضرت عطار، جن کے در دولت سے ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی محبت اور عشق ملا، صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت اور آپ کی ناموس پر پہرا دینے کا جذبہ ملا، اولیاء کاملین کا پیار ملا، تو کیوں نہ ہم ان کی ولادت والے دن پر خوشی کا اظہار کریں۔ تو سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ کثیر الجہاد شخصیت ہیں، آپ جس اعتبار سے بھی دیکھیں اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بلند مقام عطا کیا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ون لائن انٹروڈکشن امیر اہل سنت کا کیا ہے، تو میں اپنی محبت کا اظہار یوں کروں گا کہ جتنا تصوف کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور جو صوفیاء جو اپنی زندگی گزارتے تھے، عبادات، زہد و تقوی، اخلاق اور ان کی خلق خدا کے ساتھ محبت اور ان کا ظاہری اور باطنی تمام تر معاملات میں ایک ہونا، یہ جو کچھ کتب تصوف کے اندر موجود ہے، اگر اس کو مجسم صورت میں دیکھنا ہو تو آپ حضرت امیر اہل سنت کو دیکھ سکتے ہیں۔ کیا بات کیا بات۔ اور اس کے بعد جہاں تک آپ کی شخصیت کا تعارف، دیکھیے میں اپنی محبت میں کہتا ہوں کہ وہ امیر اہل سنت بھی ہیں اور ساتھ میں محبوب العلماء ہیں وصلحاء ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں، آپ محافظ ناموس صحابہ بھی ہیں، محافظ ناموس اہل بیت بھی ہیں، اور آپ داعی امن بھی ہیں، اور آپ داعی عقیدہ اہل سنت بھی ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، آپ سفیر امن کے طور پہ بھی پہچانے جاتے ہیں، اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، آپ حامی سنت ہیں، ماحی بدعت ہیں اور عاشق اعلیٰ حضرت ہیں۔ سبحان اللہ۔ بلکہ میں یوں کہوں تو یہ زیادہ جچے گا، عاشق غوث و رضا۔ آئے ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت مقام و مرتبے عطا فرمائے، کیا عوام، کیا خواص، کیا ہماری کنٹری اور کیا بیرون ملک، جہاں بھی دیکھیں حضرت عطار کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ 1950 کے اندر کراچی میں پیدا ہوئے، میمن گھرانے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اسی واسطے آپ فرماتے ہیں کہ میں اصلاً اور نسلاً پاکستانی ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی پاکستان سے محبت ہے۔ کبھی میں نے نہیں سنا کہ پاکستان کے حوالے سے کبھی آپ نے کوئی نیگیٹو بات کی ہو، بلکہ آپ سمجھاتے ہیں کہ یہ وطن ہمارا، یہ بہت ساری نعمتوں کا مجموعہ ہے، اس کی قدر کیجیے۔ ہاں چند لوگ قدر نہیں کر رہے یا بھی ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی، تو اس کی وجہ سے ہم باقی سارے ملک کو برا تو نہیں کہہ سکتے۔ ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی اڑانی چاہیے، ناک کو تو نہیں کاٹنا چاہیے۔ تو آپ کی پاکستان سے محبت دیکھیے، اور پھر پاکستان کی تعمیر و ترقی میں صرف یہ نہیں ہے کہ دین میں تعمیر و ترقی میں آگے آئے، نہیں نہیں نہیں، آپ FGRF کا ایک شعبہ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر شعبے کے اندر امیر اہل سنت نے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کیا۔ صرف جامعات اور مدارس المدینہ اور مدنی چینل اور یہ قافلے اور اجتماعات، یہ صرف یہاں تک بات نہیں رکھی، آپ نے جو ایک جوتا گانٹھنے والا ہے اس کی خدمت سے لے کر جتنے لوگ بیچارے مختلف آفتوں کے اندر، وہ آسمانی ہوں، زلزلے کی صورت میں ہوں، بارش کی صورت میں ہوں، ان کے اندر بے گھر ہونے والوں کا سہارا بننے کی بھی آپ نے ترغیب دلائی، تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے۔ مطلب آپ جدھر نظر اٹھائیں گے نا، آپ کو حضرت عطار کا کوئی نمائندہ وہاں نظر آئے گا۔ مطلب ایسی حضور کی امت سے محبت اور ایسا پاکستان سے پیار ہے آپ کا، آپ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہر ادارہ آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور کبھی کسی نے کوئی ایلیگیشن نہیں لگایا، اور جہاں پر بھی حضرت عطار کی بات ہوتی ہے وہ کھڑے ہو کر آپ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حاجی عبد الرحمن صاحب، وہ چھوٹی عمر میں تھا، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں شیرگی کی عمر میں، تو آپ حج پر تشریف لے گئے تو وہیں پر آپ کا انتقال ہوا، لو چلی، آپ وہیں پر، اور یہ سعادت ان کے حصے میں آئی، امیر علیہ سنت کے والد کے حصے میں،
کہ جو حج کرنے کے لیے جائے راستے میں فوت ہو جائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کو حج کا ثواب عطا فرماتا رہتا ہے. تو یہ فضیلت ان کو میسر آئی. اور آپ کے جو والد گرامی تھے، اور اگر آپ کے دادا جان کی ہسٹری پڑھی جائے تو یہ جو جونا گڑھ کتیانہ گاؤں ہے وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کے جو دادا جان تھے وہ بھی تقویٰ، طہارت اور اپنی پارسائی میں مشہور تھے. اور آپ کے والد گرامی کے بارے میں آپ کے خالو جان جو سری لنکا کولمبو میں رہتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ آپ قادری سلسلہ میں بیعت تھے اور آپ کو قصیدہ غوثیہ اس پر عبور حاصل تھا، اس کے عامل تھے. اور جب محبت سے پڑھتے تھے امیر اہل سنت کے والد گرامی تو جو چار پائی تھی وہ بس اوقات بطور کرامت ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتی. اللہ اکبر، کیا بات. تو یہ جو پارسائی و طہارت اس خاندان میں تھی نا، یہ اسی کا ایک نتیجہ امیر اہل سنت پیر الیاس قادری کی صورت میں آیا ہے. سبحان اللہ. حضرت امیر اہل سنت آپ فرماتے ہیں ابتدا ہی سے ہمارے گھر میں تقویٰ و طہارت، خوف خدا اور حلال کمانا، حلال کھانا، نمازوں کی پابندی، اس بات کا درس دیا جاتا تھا. والد گرامی چلے گئے، اس کے بعد والدہ انتہائی نیک پاک باز خاتون تھی. انہوں نے تربیت بھی انہی خطوط پر کی کہ جو خاندانی بھی تھیں اور شرافت والی بھی تھی اور حضور اکرم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق بھی تھی. فرماتے ہیں کہ ہم نے جھاڑو بیچے ہیں، ٹافیاں بیچی ہیں، ہم نے گھروں کے اندر اپنے ہاتھوں سے ٹوپیاں بنا کے وہ بیچی ہیں، لیکن ہم نے کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کیا. اور نہ ہی ہمیں اللہ نے کبھی کسی موقع پر رسوا کیا ہے. اللہ کی رحمت ہر موقع پر آئی اور سینے سے لگایا. سبحان اللہ. تو جو بندہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے اس کو اللہ رب العزت یہ کمال بھی عطا فرما دیتا ہے. اور صرف حضرت امیر اہل سنت یہ نہیں، بچپن ہی سے آپ کے وہ دوست جو آپ کے ساتھ بچپن میں کھیلا کرتے تھے ابھی کراچی میں موجود ہیں. مجھے ایک سکھ عالم اور پلس سید بھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ الیاس قادری کو عام بندہ نہیں ہے. جب ہمارے ساتھ بالکل چھوٹی عمر میں کھیلا کرتے تھے تو جب نماز کا ٹائم ہوتا تو یہ کہتے آؤ نماز پڑھو. اگر کوئی نہیں پڑھتا تھا تو اسے کہتے تھے میں اپنی باری تمہیں دے دوں گا پر آ کے نماز پڑھ لو، نماز پڑھ. کیا بات. مطلب یہ تقویٰ و طہارت آپ کا ابتدا ہی سے تھا. مطلب ایسی شخصیات جو ہوتی نا یہ چنیدہ شخصیات ہوتی. دیکھو نبی پاک کے بعد کسی نبی نے تو آنا نہیں. یہ کام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین اور اس کے بعد علماء ملت اسلامیہ اور اولیاء کاملین یہی لے کے چل رہے ہیں. تو اس کڑی کا ایک حصہ وہ امیر اہل سنت بھی ہیں. اللہ رب العزت نے ان سے دین کا کام لیا اور پھر کام آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں حضرت امیر اہل سنت کا. جوانی دیکھو تو تقوی والی، بچپن دیکھو تو تقوی والا، اور آج مجسم صورت دیکھنی ہو تو آپ امیر اہل سنت کو دیکھ سکتے ہیں. کیا بات، کیا بات، بہت خوبصورت. اچھا مفتی صاحب، دعوت اسلامی دیکھیں نا، تحریکیں بنتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بنتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن واحد یہ تحریک ہے کہ جو ماشاءاللہ دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ اصل میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جب اللہ کی رحمت شامل حال ہونا سارے کام ہو جاتے ہیں. بے شک، بے شک. اور رحمت الہی اس وقت متوجہ ہوتی ہے جب بندہ اخلاص کی بنیادوں پر اپنے قدم اٹھاتا ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے، بڑی بڑی تنظیمیں ہیں جو بنی ہیں اور چل رہی ہیں لیکن اس کے اندر عقیدے اور عمل میں وہ پختگی نہیں رہی. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ آپ نے جب سے تنظیم بنائی اب تک آپ کا جو انداز ہے وہ ایک ہے. چونکہ جب بھی کوئی تنظیم کامل طور پہ مضبوط رہتی ہے تو اس کے پیچھے دو چیزیں ہوتی ہیں. یہ ماہرین نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں ایک تو اس کا واضح مقصد ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہر 6 ماہ کے بعد ہر حکومت کے ساتھ اپنے مقصد کو بدلتے رہیں. پہلے دن سے ایک مقصد ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں، بس. اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہمارا. یہ واضح مقصد ہے اور شروع day 1 to at this time ایک ہے. اچھا اسی طرح آپ دوسرا چیز دیکھیں تنظیم کی مضبوطی کے لیے ایک مربوط نظام وہ ہوگا تب وہ تنظیم چلے گی. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ آپ دیکھیں اس تنظیم کو آپ نے کیسے بنایا. ابتداءً تو اگر یوں کہوں میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، ایک ایک آتا گیا اور کارواں بنتا گیا. تو ابتداءً تو یہ بات تھی، لیکن چونکہ اخلاص تھا آپ نے اس کے بعد اس کے جو نظام ہے اس کو تربیت کی بنیاد پہ رکھا. آپ دیکھیں جب تربیت ہوتی ہے نا تو کام تب بنتا ہے. جی بالکل. یہ باقی جو بظاہر ہوتا ہے نا یہ لش پش ہوتی ہے، اس کے ساتھ کام نہیں ہوتا. آپ دیکھیں یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. ہمارے دوست ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں، ہم نالیاں بنوائیں گے، کھمبے لگوائیں گے، یہ کروائیں گے، چلو جی مجھے ووٹ دے دو. جبکہ آقا کریم علیہ السلام کا طرز سیاست ہے وہ یہ نہیں تھا. آپ نے یہ سڑکیں، یہ نالیاں، یہ کھمبے، مطلب اگرچہ اس وقت سڑکیں تو تھی نا، یہ پارک تو ہو سکتے تھے نا، باقی چیزیں تو ہو سکتی. آپ نے کچھ نہیں، آپ نے بندے بنائے ہیں. ابو بکر بنایا، عمر بنایا، عثمان بنایا، علی بنایا. آپ نے تربیت فرمائی ہے، آپ نے پروڈکشن دی ہے
اور پھر انہوں نے آ کر دنیا میں ایک انقلاب بپا کر دیا. آج بھی دنیا کہتے ہیں کہ اگر عمر دوسرا آ جائے یا عمر جیسا حکمران آ جائے اس دنیا پر اسلام راج کرے گا. تو یہ تربیت جو ہوتی ہے وہ سب سے مین چیز ہوتی ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ کے مریدین آپ دیکھ لیں تربیت یافتہ، اور اکثریت ان میں سے وہ ہیں جو یا عالم ہیں یا کم از کم فرائض علوم کورس کیے ہوئے ہیں. بالکل سمجھ آئی؟ اور اس کے بعد عقیدہ بھی مضبوط ہے، عمل بھی مضبوط ہے. کئی باتیں ہوتی ہیں جو عام انسان کو نہیں پتہ ہوتی، ان کو پتہ کیونکہ ان کی تربیت دینی خطوط پر ہو رہی ہے. یہ پہلی بات، تربیت ہونی چاہیے. دوسری بات تنظیم کی مضبوطی کے لیے ماہرین کہتے ہیں اطاعت. یہ جو اطاعت ہے نا، جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ تنظیم نہیں چل سکتی، چونکہ ہر بندہ اپنے آپ کو شیخ الکل سمجھ رہا ہے. جبکہ درجات ہیں، مراتب ہیں. یہ سیڑھی ہے نا، آپ دیکھیں ایک یہ ہے، دوسری یہ ایج بنے ہوئے ہیں، آپ پھر اوپر جاتے ہیں. اگر ہر بندہ اوپر والا سمجھے گا بابا کیسے جائیں گے آپ؟ تو امیر اہل سنت نے تربیت کر کے اطاعت کا ایسا جذبہ دیا. ذیلی نگران، علاقائی نگران، شہر نگران، تحصیل نگران، ضلع نگران، اس کے بعد صوبے کا نگران، اس کے بعد پھر پاکستان کا نگران، اس کے بعد شورا کا نگران. واہ واہ واہ، انڈرسٹینڈ؟ جی جی. تو یہ جو تربیت کا نظام ہے اس نے دعوت اسلامی کو عروج کی طرف لے واہ واہ واہ. یہ جو اطاعت کا نظام ہے یہ دعوت اسلامی کو اوپر لے گئے. یہ جو ان کا واضح نظام ہے، مقصد ہے، یہ دعوت اسلامی کو آگے لے کے گیا ہے. یہ جو ان کے اندر اخلاص ہے یہ ان کو آگے لے کے گیا ہے. جس تنظیم سے یہ نکل جاتا ہے اس میں سمجھیں کہ ہوائے نفس ہے، خواہشات نفس ہے، اس میں سوائے اپنی واہ واہ کے اور کچھ نہیں ہے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں جو میرے لیے دعوت اسلامی میں آیا، میرے لیے کام کر رہا ہے، ابھی اٹھے اور گھر چلا جائے، مجھے اس کی ضرورت نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں. تو یہ وجہ ہے کہ دعوت اسلامی ترقی کر رہی ہے. اور ایک اور بڑی وجہ ہوتی ہے چیک اینڈ بیلنس. جی کوئی بھی تنظیم ہوتی ہے نا، اینو جی پوچھی کوئی نہیں سکتا، وہ پوچھے بندہ بڈھی نو نہ پوچھے تو سارا گھر برباد ہو جاتا ہے. ہم پنجاب میں بیٹھے اس لیے پنجابی بات کر رہا ہوں. اپنے بچے کو نہ پوچھو تو سارا کام خراب ہو جاتا ہے. علامہ ذیشان صاحب اس موضوع پر بہت سارا خطابات فرماتے رہتے ہیں. او بھائی چیک اینڈ بیلنس آپ کو پوچھنا پڑے گا. ابا اپنی اولاد کو پوچھے تو اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو جب ایک شیخ طریقت اپنے مریدوں کو پوچھتا ہے نا تو ان میں بھی نکھار اور کامیابی آ جاتی ہے. تو یہ چند ایک وجوہات ہیں جس کی وجہ سے دعوت اسلامی جڑی ہوئی ہے. چونکہ یہ اپنا حکم نہیں چلاتے، یہ مرکز کا حکم چلاتے ہیں. یہ اطاعت، بس جو کہہ دیا ہو گیا. بس اوقات ہمارے نفس پہ گراں گزرتا ہے کہ میں گل کیوں مننا، لیکن وہ کہتا ہے میری نہیں ہے، ایسائیاں آنکھیں ہیں، اتنی بات ہے وہ ماننی پڑتی ہے. اور دعوت اسلامی وہ چل رہی ہے. اصل یہ ہے وہ اللہ پاک ان کو نظر بد سے بچائے، اور اسی طرح جتنے بھی اراکین و ممبران ہیں وہ مل جل کر کام کریں. ہماری بھی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. بلکہ عوام سے بھی میں گزارش کروں گا آپ ان کو کبھی دیکھیں، ان کے پاس بیٹھے، ان کا چینل دیکھیں، آپ کو پھر پتہ چلے یہ کتنے نکھرے ہوئے اور کتنے سنورے ہوئے لوگ ہیں ظاہر اور باطن کے اعتبار سے. اللہ کریم ان پر اپنا مزید فضل فرمائے. آمین آمین آمین. اچھا مفتی صاحب، امیر اہل سنت عقیدہ اہل سنت پر کس طریقے سے کام کر رہے ہیں یہ ارشاد فرمائیں. جیسے ہمارے بزرگان دین 1450 سال سے کر رہے ہیں، واہ اسی طرح واہ، امیر کیا سنت کر بات رہے ہیں. کیا بات. یاد رکھ لیں جس طرح ہمارا قرآن نہیں نہ بدل سکتا اسی طرح عقیدہ بھی نہیں بدل سکتا، کیونکہ یہ اسی قرآن سے تو ہے. بے شک. تو اس بات کو سمجھنا چاہیے، عقیدہ نہیں بدل سکتا. ہر چیز نئی آ سکتی ہے، عقیدہ نیا نہیں آ سکتا، جیسے قرآن نیا نہیں آ سکتا. تو آپ نے اسی، جیسے کہتے ہیں نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس اللہ کی رسی کو پکڑ کے چلے. اور اللہ کی رسی یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، اور اس پر تعامل امت ہے. صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، علماء امت، اجماع امت، یہ سارا، یہ سب اسی نہج پہ آپ چل رہے ہیں. فی زمانہ آپ فرماتے ہیں عقیدے کی دنیا میں امام احمد رضا پہ آنکھیں بند کر واہ واہ واہ، کیا بات. فقہی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن امیر علیہ سنت جملہ کتنا خوبصورت بولتے ہیں، فرماتے ہیں ضرورت ہو تو اختلاف کریں، ورنہ فقہی مسائل میں ضرورت کے بغیر بھی اختلاف نہ کیا جائے. جی کئیوں کو شوق ہوتا ہے نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. بھئی اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کام نہ کرو، ضرورت ہے تو پھر تم مسئلہ بتا دو، ورنہ کہو کہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، اس میں عافیت ہے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی جو تحقیق ہے نا وہ تحقیق انیق ہے. اللہ رب العزت کی رحمت سے جو لکھتے ہیں نا سمجھ لو فائنل لکھ دیتے ہیں. آج تک اعلیٰ حضرت کا کوئی فتویٰ آپ یہ نہیں دکھا سکتے اعلیٰ حضرت نے یہ کہا میں نے یہ لکھا ہے اور 5 سال کے بعد اچھا میں رجوع کرتا ہوں، یہ نہیں تھا، یہ تھا. کبھی آپ نے یہ نہیں کہا، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. اللہ کی رحمت ہوتی ہے، ہر بندہ ایسے نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. امیر اہل سنت ان کا کام کرنے کا انداز، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے. دوائیاں 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک انگریزی دوائی ہوتی ہے اور ایک دیسی ہومیوپیتھک. ہومیوپیتھک اگر دیکھا جائے تو بظاہر کہتے ہیں یہ نا مٹھا مٹھا کام کر دیا، آہستہ آہستہ.
लेकिन वो बीमारी को जड़ों से निकाल देती है, ये याद रख लें। जी बज़ाहिर तौर पर आप टीका लगवाएंगे सबको ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बीमारी लौट के आएगी, उसका असर कुछ ना कुछ रहेगा। लेकिन अगर आप देसी हकीम का इलाज करवाएंगे ना तो वो आपकी जड़ों से बीमारी को निकाल देगी आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल। ये जितने सूफिया होते हैं ना, ये साथ में हुक्मा भी होते हैं, ये नब्बाज़े कौम मिल्लत भी होते हैं। तो अमीर अहले सुन्नत उस नहज पर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, खत्म नबूवत का प्रचार कैसे कर रहे हैं? फरमाया जब भी कहना है अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क्या बात, जड़ों के अंदर डाल रहे हैं कि अल्लाह के आखिरी नबी हमारे प्यारे महबूब करीम अलैहि सलाम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु नबियों रसूलों के बाद बशर इंसानियत में सबसे अफजल हैं। अब क्या कहते हैं? मेरे मुबल्लिगीन नोट करें, ये देखें अकीदे पर काम कैसे हो रहा है, बुनियादें मजबूत की जा रही हैं, ऊपर जितनी मंजिलें खड़ी करे, बुनियाद चंगी होवे ना, एरा ते चंगा रखना, नियत तो सही करना। तो आप फरमाते मेरे मुबल्लिगीन नोट करें और मुहिब्बीन नोट करें, ये कहना है इस्लाम के पहले खलीफा, वाह 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 वाह, क्या बात, नबियों के बाद सबसे अफजल। तरबियत हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल। आप देखें इसी तरह इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत फारूक आजम, इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी, इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु। आपका जिक्र ऐसे आप फरमाते हैं, ये है अकीदा और मुस्तकिल बुनियादों पर, ये वक्ती तौर पर जज्बाती तकरीर करके नहीं, बुनियादी तौर पर और ये दायमी तौर पर ये अकीदे का काम हो रहा है। और सिर्फ यहां तक बात नहीं है, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया पूरे पूरे कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं अकीदे के। आप ऑनलाइन देखें, आप जाहिरी तौर पर देखें, और अकीदे का जो तसल्लुब मजबूती दावत इस्लामी के अफराद में है, आपको शायद ही कहीं नजर आएगी। क्या बात है। और अंदरूने मुल्क बैरूने मुल्क जहां भी चले जाएं, अल्लाह की रहमत से वही अकायद हैं जो या कुरान में है या हदीस में है। ये हजरत अमीर अहले सुन्नत की खिदमात हैं। ये इस हवाले से और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के हवाले से, जब लोग भांग भांग की बोलियां बोल रहे थे और अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़ कर बैठे हुए थे, और कई पुराने शेर आजकल गिद्दड़ बने हुए हैं और वो बकबक करने लग गए, अमीर अहले सुन्नत ने उस वक्त एक नारा दिया, और कुरानी और ईमानी और इखानी और इरफानी नारा दिया। फरमाया हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, वाह वाह वाह। और इसका कोई इनकार करेगा तो फारिग हो जाएगा, लेकिन चीखते हैं। अब जाहिर सी बात है, जिन्होंने हड्डियां उनकी चूसी हूं, गुस्ताखाने सहाबा की, उनके पेट में मरोड़ तो होगा ना। लेकिन आपको पता हकीम तो हकीम होता है, उसको पता ये दवाई दूंगा तो ये उल्टी करेंगे ना, बिल्कुल, इसका फिर पता चलेगा ये कौन है। तो इसलिए तो लोग आपने आला हजरत के पीछे खड़ा कर दिया है। ऐसे नहीं लोग कहते मुझे आला हजरत से तकलीफ है। मैंने कहा बच्चे अभी तकलीफ है, तुम्हें अटैक भी होना है। आला हजरत को अल्लाह ने ये कमाल अता फरमाया। पहले हम कहते थे, लोग नहीं मानते थे। अब पहचानो, मार्केट में वो ढंग आ गया, वो भंगी आ गया, वो चरसी आ गया है जो अपना तारुफ करवा रहा है। पहचानो इन भेड़ियों को, पहचानो ये कौन है जो सौदागर हैं, आले सुन्नत के सौदा करते। हम ऐसे लोगों का नाम बिल्कुल नाम लेना भी पसंद नहीं करते, बल्कि ऐसे लोग खुद ब खुद जलील होते हैं और फिर कहते हैं हमारी मोहब्बत होती है, तू रखो अपनी मोहब्बत अपने कोल। कहने का मकसद ये है, अमीर अहले सुन्नत ने वो बुनियादें मजबूत की हैं कि अगर ये सारे भी खिलाफ हो जाए ना तो अहले सुन्नत का झंडा कोई नीचे नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। और बड़े बड़े उलमा, मशाइख, सादात, उनका ताबुन आपके साथ है। अल्लाह करीम आपको इसी नहज पर काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। मुफ्ती साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब ने करम फरमाया, अपने कीमती लम्हात में से हमें कुछ टाइम अता किया। हम मुफ्ती साहब से इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह कुछ ही लम्हात के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। उतनी देर में खूबसूरत मनक़बत समात फरमाएं। अत्तार से निस्बत है मुझको, इस नाम का सदका मिलता है। एक मैं क्या सारा ज़माना ही मुर्शिद से मोहब्बत करता है। मुर्शिद की विलादत मरहबा, मुर्शिद की विलादत मरहबा, मुर्शिद की विलादत मरहबा, मुर्शिद की विलादत मरहबा। फज़्ल मौला से क्या शान व अज़मत मेरे इलियास अत्तार की है। फज़्ल मौला से क्या शान व अज़मत मेरे इलियास अत्तार की है। फज़्ल मौला से क्या शान व अज़मत मेरे इलियास अत्तार की है। गीत गाती है जो सारी मिल्लत, गीत गाती है जो सारी मिल्लत मेरे इलियास अत्तार
کی ہے، فضل مولا سے کیا شان و عظمت میرے الیاس عطار کی ہے، فضل مولا سے کیا شان و عظمت میرے الیاس عطار کی ہے، ہر کڑی لب پہ صلی اللہ ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد، ہر کڑی لب پہ صلی علی ہے، اور دل میں مدینہ بسا ہے، پیارے آقا سے ایسی محبت، پیارے آقا پیارے آقا سے ایسی محبت میرے الیاس عطار کی ہے، مرشدی عطار مرشدی عطار مرشدی عطار مرشدی عطار، فضل مولا سے کیا شان و عظمت میرے الیاس عطار کی ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی عطا ہے، کام سنت کا تم نے کیا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی عطا ہے، کام سنت کا تم نے کیا ہے، اس لیے تو زبانوں پہ مدحت، اس لیے تو زبانوں پہ مدحت میرے الیاس عطار کی ہے، فضل مولا سے کیا شان و عظمت میرے الیاس عطار کی ہے، فضل مولا سے کیا شان و عظمت میرے الیاس عطار کی ہے، ساتھ ان کے نبی کی رضا ہے، غوث و خواجہ کی ان پہ عطا ہے، ساتھ ان کے نبی کی رضا ہے، غوث و خواجہ کی ان پہ عطا ہے، فضل مولا فضل مولا سے عالم میں عزت میرے الیاس عطار کی ہے، فضل مولا سے کیا شان و عظمت میرے الیاس عطار کی ہے، فضل مولا سے کیا شان و عظمت میرے الیاس عطار کی ہے، جنتی ہے صحابہ نبی کے، جنتی ہے صحابہ نبی کے، باادب نام لو تم سبھی کے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جنتی ہے صحابہ نبی کے، باادب نام لو تم سبھی کے، ہر کسی کے لیے یہ نصیحت، ہر کسی کے لیے یہ نصیحت میرے الیاس عطار کی ہے، مرشدی عطار مرشدی عطار مرشدی عطار مرشدی عطار، فضل مولا سے کیا شان و عظمت میرے الیاس عطار کی ہے، جس نے لوگوں کو سنت سکھائی اور آقا کی باتیں بتائی، جس نے لوگوں کو سنت سکھائی اور آقا کی باتیں بتائی، ساری دنیا میں مشہور عادت، ساری دنیا ساری دنیا میں مشہور عادت میرے الیاس عطار کی ہے، فضل مولا سے کیا شان و عظمت میرے الیاس عطار کی
عطار کی ہے۔ موت آ جائے شہر نبی میں، موت آ جائے شہر نبی میں، مجھ کو مل جائے مدفن بقیع میں، موت آ جائے شہر نبی میں، مجھ کو مل جائے مدفن بقیع میں، دل میں موجود یہ پیاری حسرت، دل میں موجود یہ پیاری حسرت، میرے الیاس عطار کی ہے۔ فضل مولا سے کیا شان و عظمت، میرے الیاس عطار کی ہے۔ فضل مولا سے کیا شان و عظمت، میرے الیاس عطار کی ہے۔ وہ دیار شگ انبیاء ہے، وہ دیار شگ انبیاء ہے، اور وہاں پر مزار ضیاء ہے، اس لیے فیض طیبہ سے قربت، اس لیے فیض طیبہ سے قربت، میرے الیاس عطار کی ہے۔ فضل مولا سے کیا شان و عظمت، میرے الیاس عطار کی ہے۔ مرشدی عطار، مرشدی عطار، مرشدی عطار، مرشدی عطار۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، آئیے بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی طرف۔ علامہ صاحب پہلے تو آپ کو 26ویں شریف بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ اچھا علامہ صاحب، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی، جو کہ آپ کے بھی مرشد ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہم عطاریوں کے مرشد ہیں۔ بے شک علامہ صاحب دیکھیں ترقی کی ہے، دیکھا جائے تو 200 ممالک میں دعوت اسلامی نے اپنا پیغام پہنچایا، بلکہ 200 سے زائد۔ اس ترقی کا کیا راز ہے، کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد بھائی، آج ہر طرف ہر عطاری بلکہ ہر سنی اس کا دل باغ باغ ہے، خوشی سے جھوم رہا ہے۔ ماشاءاللہ قبلہ مفتی سمر عباس صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ یقیناً دعوت اسلامی اور قبلہ امیر اہل سنت کی ذات آج کے اس پرفتن دور کے اندر کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے۔ بے شک ایسے ہی۔ اور امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی کو جب سے ہم دیکھ رہے ہیں بفضلہ تعالی، ہم نے آپ کی ذات پر عروج ہی دیکھا ہے الحمدللہ۔ اور ہماری پیاری تنظیم دعوت اسلامی کو جیسے جیسے ہم دیکھتے جا رہے ہیں ترقی کی طرف قدم بڑھاتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے اندر جو چند خصوصیات یا چند وجوہات ہیں جو میرے ذہن میں ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے، جو بندہ بھی، جس کے دل میں بھی اسلام اور سنیت کا درد ہے نا، وہ کبھی بھی میرے پیر و مرشد قبلہ امیر اہل سنت کی مخالفت نہیں کرے گا۔ بے شک۔ جس کے دل کے اندر بھی اسلام و سنیت کا درد ہے، وہ کبھی بھی آپ کی اور ہم سب کی پیاری تنظیم دعوت اسلامی کی مخالفت نہیں کرے گا۔ اور جو امیر اہل سنت یا آپ کی تنظیم کی مخالفت کرے گا، ہماری ان آنکھوں نے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ شخص زمانے کے اندر ذلیل و خوار ہوا ہے۔ اس کا جتنا مرضی نام تھا، مگر جیسے ہی، کیونکہ یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے نا، من عاد علی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی، اس نے رب کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا ہے۔ تو جو قبلہ امیر اہل سنت کی مخالفت کرے، اور یہاں میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، دعوت اسلامی کی کامیابی کا یہی راز ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک کی رحمت، پھر نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور پھر قبلہ امیر اہل سنت کا اخلاص اور صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت ہے کہ آج تک آپ کی ذات یا ہماری پیاری تنظیم پر ہم نے زوال نہیں دیکھا۔ یہاں یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ جو بندہ بھی امیر اہل سنت یا دعوت اسلامی کی مخالفت کرتا ہے نا، اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تمہاری مخالفت کرنے سے
امیر اہل سنت کی ذات دبنے والی کیا نہیں ہے. بات، بے شک. تمہارے بے جا اختلاف سے اختلاف ہونا چاہیے، اختلاف ہو سکتا ہے، ضرور ہو سکتا ہے، مگر بے جا اختلاف جس کا کوئی سر نہیں ہے پیر نہیں ہے، اختلاف کرو گے تم خود پاش پاش ہو جاؤ گے. اس تحریک کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. اور احمد بھائی اس تحریک اور تنظیم کی ترقی کا، امیر اہل سنت کے عروج کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ کبھی بھی میرے پیر و مرشد نے کسی سنی تنظیم کی مخالفت نہیں کی. جو بھی سنی صحیح العقیدہ عالم ہوگا، امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی نے کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کی. اور ہمیں بھی یہی درس دیا ہے، ہمیں بھی یہی سکھلایا اپنی مریدوں کو کہ کبھی بھی کسی بھی سنی تنظیم کی مخالفت نہیں کرنی. ہم کھالیں جمع کرتے ہیں نا جب عید، بڑی عید کا موقع آتا ہے، تو باقاعدہ ہمیں ترغیب یہ دی جاتی ہے، امیر اہل سنت اپنے چاہنے والوں کو، مریدوں کو ترغیب یہ دلاتے ہیں کہ اگر کسی سنی مدرسے کو کوئی کھال دینا چاہے نا، اس کی کھال تم نے اپنی طرف نہیں لے کے آنی. اگر غلطی سے لے بھی آؤ نا تو کیا کرنا ہے، خود کھال اٹھا کے ان کے دارالعلوم اور ان کے مدرسہ اور جامعہ تک تم نے پہنچانی ہے. یہ قبلہ امیر اہل سنت کی، اہل سنت کے علماء، اہل سنت کے اداروں کے ساتھ محبت ہے کہ آج اللہ پاک نے آپ کو کمال ترقی اور کمال عروج عطا فرمایا. اور پھر یہاں دوسری بات یہ ہے، امیر اہل سنت اور ہماری پیاری تنظیم دعوت اسلامی کی ترقی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کرسی کا لالچ نہیں ہے. بالکل. جس تنظیم کے اندر کرسی کا لالچ آ جائے نا احمد بھائی، پھر وہ تنظیم ہم نے آگے بڑھتی نہیں دیکھی، پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ ہر بندہ کرسی کے چکر میں ہے. میرے اندر وہ صلاحیت تھی کہ مجھے رہنما بننا چاہیے تھا، مجھے قائد بننا چاہیے تھا. تو جب یہ، اور حضرت جن کی خواہش تھی نا آج وہ ٹوٹ گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں بھائی. ساری دنیا نے دیکھا ہے، نام و نشان ختم ہو رہا ہے. بھائی اخلاص ہو پھر کام چلتا ہے، للہیت ہو پھر کام چلتا ہے، اسلام و سنیت کا سینے میں درد ہو پھر کام چلتا ہے. جب کرسی کا درد سینے میں آ جائے تو جو کرسی کی طرف، جو کرسی کے پیچھے بھاگتا ہے نا، پھر کرسی اس سے آگے بھاگتی ہے. اور امیر اہل سنت اور آپ کا ایک ایک، آپ کی تنظیم کا آپ نگران دیکھ لیں، ایک ایک مرید دیکھ لیں. کسی کو آپ نگران، ہم نے تو دیکھا ہے نا اپنی آنکھوں سے، ہم تو اسی ماحول میں پلے ہیں، بڑے ہیں، یہیں سے پڑھا ہے. سارا فیض امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کا. اسلام آباد کی خوبصورت مثال حاجی قبلہ شاہد اتاری صاحب. قبلہ شاہد اتاری صاحب. اچھا ہم کیا دیکھتے ہیں، کوئی کسی کو ذمہ دار بنانا ہو نا، وہ پہلے جو ہے وہ اس سے بھاگتا ہے کہ نہیں یار میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. بالکل. اور دوسری تنظیموں کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں وہاں یہ بات نہیں ہے، وہاں تو کرسی کا لالچ ہے، کسی طرح مجھے کوئی عہدہ دیا جائے میں جلد سے اس عہدے پر فائز ہو جاؤں. مگر امیر اہل سنت کی ذات، آپ کے اراکین شورا کی ذوات کو دیکھ لیں، آپ کا ایک ایک مرید دیکھ لیں. ابھی پچھلے دنوں ملک پاکستان کے اندر جب سیلاب آیا، ایک بہت بڑی آفت آئی، اللہ پاک کی طرف سے آزمائش آئی، تو امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی نے ترغیب دی، لوگوں نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے اور اتنی امداد دی گئی. بلکہ جب وہ اس سے پہلے تھیلیسیمیا کا مرض جب بڑا کرونا کے دنوں کے اندر، ہر قدم پہ دعوت اسلامی نے ساتھ دیا، ہر قدم پہ ساتھ دیا ہے. اب وہاں پر وہ جو ڈاکٹرز کی ٹیم تھی یا حکومت تھی، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہمیں اب خون کی ضرورت نہیں ہے بھائی. اب اتنا کام کرنے کے باوجود جب آپ مدنی چینل ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو وہاں پر یقیناً کریڈٹ امیر اہل سنت کو دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی نظر رحمت ہے، آپ کی شفقتیں ہیں، آپ ترغیب دلاتے ہیں. تو آگے سے قبلہ امیر اہل سنت چوڑے نہیں ہوتے، ہاں ہاں یہ کر دیا، یہ کر دیا. نہیں نہیں، آپ فرماتے ہیں بھائی میرا نام ہی نہ لیا کرو. میں کیا کرتا ہوں، میں تو صرف زبان سے کہتا ہوں. جب وہ زبان سے کہتے ہیں پھر لاکھوں دل جو ہے، لاکھوں کان آپ کی زبان سے کوئی بات سننے کو ترستے ہیں کہ ہمیں ہمارے مرشد کی طرف سے کوئی حکم ملے، ہم اس پر عمل پیرا ہوں. تو قبلہ امیر اہل سنت کیا فرماتے ہیں، آپ مجھے کریڈٹ نہ دو، یہ سب کچھ تو شورا کر رہی ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں تو یہاں پہ بیٹھا ہوں. تو یہ بات ہے دعوت اسلامی کے اندر، قبلہ امیر اہل سنت کی ذات کے اندر یہ کرسی کا چکر نہیں ہے. ہاں اس سے اگلی بات، ایک دعوت اسلامی کی ترقی، قبلہ امیر اہل سنت کو جو اللہ پاک دن بدن عروج عطا فرماتا جا رہا ہے، ماشاء اللہ تبارک و تعالی، اللہ نظر بد سے بچائے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ احمد بھائی یہ ہے، کوئی غلطی ہو جائے نا، شرعی غلطی، اس سے فوراً سے پہلے رجوع کیا جاتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے.
ہم نے دیکھا ہے اس مولوی کو، مفتی کو، پیر کو، جس سے غلطی ہو جائے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، معصومن الخطا تو صرف انبیاء اور فرشتے ہیں، انسان سے غلطی ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر اس غلطی پر اکڑ جانا، ڈٹ جانا، میرا اتنا بڑا نام ہے، میں ایڈا بڑا مولوی، اتنا بڑا مفتی ہوں، مجھ سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے جناب؟ او بھائی جان، غلطی ہو جائے اس پہ آپ رجوع تو کر کے دیکھو نا، اللہ آپ کی عزت میں اور اضافہ فرمائے گا۔ یہ دین کا معاملہ ہے بھائی، اپنی ذات کا معاملہ تھوڑی ہے۔ دین کے معاملے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو امیر اہل سنت بلکہ اپنی گفتگو احمد بھائی جب شروع کرتے ہیں، مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، آپ ہم سب کو دیکھنا بھی چاہیے، علم کا خزانہ ہے، تو امیر اہل سنت پہلے کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی مجھے غلطی کرتا پائیں، واہ واہ واہ، فوراً سے پہلے میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے اس بات کی، اس کی یہ توجیہ بھی نکل سکتی ہے، فرمایا نہیں، آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں، فوراً اپنے موقف سے رجوع کرتا پائیں گے، یہ امیر اہل اور یہاں کر کے دکھایا الحمدللہ۔ ہاں جی، کر کے دکھایا۔ آپ کی کئی ایسی درجنوں مثالیں موجود ہیں، بعض اوقات شرعی مسائل کے اندر غلطی ہو جاتی ہے بھائی، بے توجہی کی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے، یا مسئلہ معلوم اچھا۔ پھر امین اہل سنت کی ذات میں ایک بات یہ بھی دیکھیے، مدنی مذاکرہ چل رہا ہوتا ہے لائیو، کوئی سوال کر دیتا ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے علم نہیں ہے، مفتی احسان صاحب کدھر ہیں؟ حالانکہ کروڑوں مرید ہیں بھائی، لائیو چینل پہ چل رہا ہے، ہمارے جیسا بندہ کوئی غلطی کرے 100 مرتبہ سوچے گا یار لائیو جا رہا ہے پروگرام، اگر غلطی ہو جائے لوگ کیا کہیں گے؟ یہاں یہ بات نہیں ہے، یہاں یہ بھائی علم نہیں ہے، مفتی صاحب آئیں گے پھر جواب دوں گا۔ یہ جو عاجزی اور انکساری ہے اور اپنے اس موقف پر جو غلطی سے بیان ہو گیا اس پہ ڈٹ نہ جانا، یہ اللہ پاک کی امیر اہل سنت پر بہت بڑی عنایت ہے، بڑا خاص فضل و کرم ہے۔ اور احمد بھائی ہم نے دیکھا ہے جو اپنی غلطیوں پر ڈٹے ہیں نا، شریعت مطہرہ کے مخالفت کے اندر جو شریعت مطہرہ کا غلط مسئلہ بیان ہو گیا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی زوات کے حوالے سے کوئی ہلکا جملہ نکل گیا جو اس پہ اکڑ گیا، پھر دنیا نے دیکھا، ہم نام کسی کا نہیں لیں گے، آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، تو ہم نے دیکھا وہ تباہ و برباد ہو گئے، ان کا نام و نشان تک مٹ گیا، اور بفضلہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے قبلہ امیر اہل سنت کو اللہ پاک اور آپ کی تنظیم کو دن بدن عروج عطا فرماتا جا رہا ہے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ مسلک کا تو امام ہے، الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے، الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے، الیاس قادری، فکر رضا کا کر دیا عالم میں آشکار، فکر رضا کا کر دیا عالم میں آشکار، یہ تیرا اونچا چام ہے، تیرا اونچا چام ہے، الیاس قادری، یہ تیرا اونچا چام ہے، الیاس قادری۔ اور سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا، سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا، فیضان تیرا عام ہے، فیضان تیرا عام ہے، الیاس قادری، فیضان تیرا عام ہے، الیاس قادری۔ اور صرف پاکستان نہیں، امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین، امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین،
کرتی تجھے سلام ہے، کرتی تجھے سلام ہے، الیاس قادری کرتی تجھے سلام ہے، الیاس قادری۔ شروع میں تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں جہاں۔ کیوں کیا وجہ ہے؟ میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام ہے، الیاس قادری میٹھا تیرا کلام ہے، الیاس قادری۔ سر پر امام ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے، جو بھی تیرا غلام ہے، جو بھی تیرا غلام ہے، الیاس قادری، جو بھی تیرا غلام ہے، الیاس قادری ہے۔ بدرت رضوی بھی تیرے کردار کا اس کا تجھے سلام ہے، ہم سب کا تجھے سلام ہے، الیاس قادری، ہم سب کا تجھے سلام ہے، الیاس قادری۔ مسلک کا تو امام ہے، الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے، الیاس قادری۔ بے شک بے شک بے شک۔ علامہ صاحب اتنی ترقی کر لی ہے، 200 سے زائد ممالک میں اپنا پیغام پہنچا چکے ہیں ماشاءاللہ سے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ ولی اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کو سیاست میں آنا چاہیے۔ حضرت عمر نے بھی سیاست کی ہے، جی ہاں، ان کو لازمی آنا چاہیے، ان کو سڑکوں پر نکلنا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے، ملک و قوم کی خدمت کرنی چاہیے، ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں، کیا فرماتے ہیں آپ؟ واہ واہ واہ، دعوت اسلامی والے سیاست میں کیوں نہیں آتے؟ ان کو آنا چاہیے، سیاست میں آ کے ملک و قوم کی خدمت کرنی چاہیے۔ بھائی دعوت اسلامی نے سیاست سے پاک ہو کر بھی پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ سیاست میں نہ آ کر بھی نا، جب امت مصطفیٰ پر، آقا کی دکھیاری امت پر کوئی مشکل وقت آ جائے نا، میدان میں اس طرح اترا جاتا ہے۔ سیاست میں نہ آنا بھی یہ بھی بڑی سیاست ہے، یہ بھی بہت بڑی سیاست ہے، وہ اس اعتبار سے کہ مقصد جو ہے وہ قوم و ملت کی خدمت کرنا ہے، مقصد اپنی واہ واہ، وہی میں نے جو شروع میں بات کی، مقصد اپنی کرسی نہیں ہے، مقصد ہے قوم و ملت کی خدمت کرنا۔ سیاست میں کیوں آنا ہے بھائی؟ سیاست میں اس لیے آئیں تاکہ ملک و قوم کو سوار دیں۔ آپ کو پتہ ہے ملک و قوم کو جس انداز کے ساتھ آج دعوت اسلامی سوارنے کی کوشش کر رہی ہے، زمانے کے اندر، پورے پاکستان کے اندر آپ ایک بھی مثال نہیں دکھا سکتے۔ آپ دیکھیں ویلفیئر کا ادارہ، حالانکہ ان کے اپنے 100 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، ہر شعبے کے اندر یہ دین متین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو اپنا بھی چندے کی ضرورت ہے، نذرانے کی ضرورت ہے، اور امت مسلمہ ان کے ساتھ تعاون بھی کرتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، اگر سیاست میں آنا ہوتا، صرف دیکھیے سیلاب آیا، وہاں پر ہم نے بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کو دیکھا، بڑے بڑے لبرل لوگ جو کہتے تھے یہ مولوی سدھر کے سارا کچھ سدھر جائے گا، یہ مولوی نہیں درست، انہوں نے ملک کا نظام تباہ و برباد کر دیا۔ ہم نے دیکھا ہے چند دن وہاں پہ سیاسی لوگ گئے، ہم کسی کا نام نہیں لیتے، اپنی تصاویر لی، غریبوں کو جناب ایک آٹے کا تھیلا دے دیا، ایک راشن کا پیکٹ دے دیا، تصاویر بنوائی اپنے اپنے گھر کی طرف، اور پھر سیاست چمکا رہے۔ اور دعوت اسلامی بفضل ہی تعالی آج تک ان علاقوں میں جا کر ان غریب مسلمانوں کے لیے، آقا کی دکھیاری امت کے لیے گھر تعمیر کر رہے ہیں، ان کے راشن کا انتظام کر رہے ہیں۔ بھائی ان کا تو اپنا اتنا خرچہ ہے،
مگر قوم و ملت کا درد ہے ان کے سینے کے اندر بھائی. امیر اہل سنت نے تمام خزانوں کے منہ کھول دیے. آقا کی دکھیاری امت پریشان ہے, سیلاب زدگان کی مدد کی جائے. اور پھر ابھی یہ تو پاکستان ہے نا, پاکستان سے بعد جو دکھیاری امت ہے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت, اسرائیل جو ظلم و ستم کر رہا ہے فلسطین کے اوپر, اب وہاں پر کون سی سیاسی جماعت مجھے بتائیں پہنچی ہے؟ یا وہ لوگ جو آج دعوت اسلامی کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, سیاست میں کیوں نہیں آتے؟ آپ کو پتہ ہے دعوت اسلامی ملک پاکستان کی وہ واحد تنظیم اور تحریک ہے جو سب سے پہلے فلسطین میں پہنچی ہے امت مسلمہ کی امداد کے لیے, اور آج تک وہاں پہ امداد جاری ہے بفضل تعالی. ترکی کے اندر جب زلزلہ آیا, سب سے پہلے حاجی عبدالحبیب اتاری, مجھے اگر میرا حافظہ خطا نہیں کھاتا غالباً وہ ذہنی آزمائش کا شاید سلسلہ چل رہا تھا, آپ نے سب کچھ چھوڑا, لائیو سلسلہ ہے اور بلا شبہ ہزاروں لوگ اس کو دیکھتے ہیں. مدنی مذاکرے کے بعد سب سے مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش. ہاں ذہنی آزمائش, آپ نے اس کو چھوڑا. امیر اہل سنت کو آپ نے خود فرمایا, میں نے میسج کیا, باپا نے فرمایا فوراً نکل جاؤ ترکی کی طرف. آپ نے فوراً سے فلائٹ پکڑی, حضور کی دکھیاری امت پریشان ہے. مجھے بتائیں کیا سیاسی لوگ سیاست میں آ کے یہ کام کر رہے ہیں جو بغیر سیاست کے دعوت اسلامی بھی فضل ہی تعالی میدان عمل کے اندر آپ کو کردار ادا کرتی نظر آتی ہے. اور پھر یہاں یہ بھی بات یاد رکھیے, سیاست, ہم کو یہ نہیں کہتے سیاست بری چیز ہے, مگر سمجھنا یہ چاہیے کہ سیاست کسے کہتے ہیں. معذرت کے ساتھ ہم نے سیاست کس کو سمجھ لیا, ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنا, اس کو سیاست کہتے ہیں. سیاست کا اصل معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے, انبیاء نے سیاست کی ہے. بعض اوقات لوگ حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء جناب وہ سیاست کیا کرتے تھے, کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء, بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے. یہ کون سی سنتوں بھری تحریک ہے جو سیاست ہی نہیں کرتی؟ میں کہا کاکا جی پہلے سیاست کا معنی پڑھو, سیاست کہتے کسے ہیں؟ جو سیاست آپ کے ذہن میں ہے نا, اور جو سیاست آج کل ہو رہی ہے, یہ سیاست انبیاء کی سنت نہیں ہے. سیاست کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے جو لوگ جن کے حالات اور جن کے اعمال و افعال بگڑے ہوئے ہوں نا, معاملات بگڑے ہوئے ہوں, ان کو درست کر دینا, اس کو سیاست کہا جاتا ہے. اور آج کی سیاست کیا, اور یہ سیاست دعوت اسلامی کر رہی ہے الحمدللہ. جی ہاں, آج کی سیاست کیا ہے جی؟ اس میں ذاتی مفاد, جبکہ اصلی شریعت کے اندر جو سیاست ہے وہ کیا ہے؟ اس کے اندر ہے ملکی مفاد. سب سے پہلے آپ کا مطمع نظر ہونا چاہیے. آج کی سیاست کے اندر گناہگار کو گناہگار نہیں سمجھا جاتا ہے, جو بے گناہ ہے اس کو گناہگار تصور کیا جاتا ہے. جبکہ پہلے کی جو سیاست تھی, جو انبیاء کی سیاست تھی, اس کی جو بنیاد تھی احمد بھائی وہ تقویٰ تھی. آج کی سیاست کے اندر ملک کے اندر دنگا فساد ہوتا ہے. اب مجھے ایک تنظیم, ایک تحریک بتا دیں جس نے سیاست میں آ کے ملک پاکستان کی املاک کا نقصان نہ کیا ہو. اب ایک مثال دکھا دیں. جبکہ اصلی سیاست کے اندر کیا ہوتا تھا؟ ملک اور قوم کی ترقی اور ملک سے فساد کا خاتمہ. اور آج کی سیاست کیا ہے؟ سیاست کرو اور ملک کے اندر فساد برباد کر دو. ایک کا لیڈر جناب قید ہوا, انہوں نے ملک تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا. دوسرے کا لیڈر کو جناب سزا ہو گئی, وہ باہر نکل آئے, ملک پاکستان کا سارا نظام, سڑکیں بلاک, ہر چیز بلاک. دعوت اسلامی کے اندر یہ بات نہیں ہے. آج کی سیاست کے اندر عوام کی جان و مال کی قدر و قیمت نہیں ہے, جبکہ جو انبیاء کی سیاست تھی ایک انسان کی قدر و قیمت ہوا کرتی تھی. کیا آپ کے سامنے مثالیں موجود نہیں ہیں جن اپنے دنیاوی لیڈروں کی خاطر عوام نکلی ہے؟ گولیوں سے کئیوں کو بھون دیا گیا, کئی زخمی ہو گئے, بازو ٹوٹ گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی, ان کے گھر تک کوئی نہیں جاتا ان کا پتہ لینے, بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ قدر و قیمت ہے آج کی سیاست کے اندر. اس سیاست سے دعوت اسلامی پاک ہے. اور پھر سیاست وہ ہونی چاہیے جو شرعی اصول کے مطابق ہو. آج کل سیاست شرعی اصول دور دور تک ہمیں نظر نہیں آتے. بھئی دعوت اسلامی والے کیسے اس سیاست میں حصہ لے لیں؟ پہلے کی سیاست اور تھی, انبیاء کرام کی سیاست اور تھی, صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیاست اور تھی. پہلے کی سیاست میں عہدوں سے لوگ بچتے تھے. ہمارے جو اکابرین تھے, صحابہ کرام تھے, ان کو عہدہ دیا جاتا, پہلے ٹکرا دیا کرتے تھے. اور آج کی سیاست کے اندر عہدے کے پیچھے بھاگا جاتا ہے, ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں, وہ نہیں صحیح, وہ تحریک نہیں صحیح, فلانا لیڈر نہیں صحیح, اس کے اندر قابلیت نہیں ہے. پہلے کی سیاست کے اندر یہ بات نہیں تھی بھائی. جو ہمارے اسلاف تھے وہ تخت و تاج پر مر مٹنے والے نہیں تھے, بلکہ تخت و تاج کو ٹھوکر مارتے تھے
اور آج الیاس قادری نے بھی یہ بتایا ہے تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. جب یہ سیاست آئے گی نا، یہ والی سیاست، پھر میرے پیر و مرشد نے یہ اعلان کیا ہے. جب وہ جناب عمر فاروق اعظم والی آپ نے بات کی نا، وہ بھی سیاست کرتے تھے. میرے پیر و مرشد کا یہ اعلان ہے جب خلفائے راشدین والا نظام آئے گا سب سے بڑا سیاستدان الیاس قادری ہوگا. بھائی وہ نظام آئے تو صحیح نا. اور الحمدللہ تعالی بغیر سیاست میں آئے دعوت اسلامی وہ سارا کام کر رہی ہے جو سیاستدانوں کو اصل کے اندر کرنا چاہیے تھا. جی ہاں، یہ ہماری پیاری تنظیم دعوت اسلامی، اس کی مخالفت کسی بھی اعتبار سے نہ کی جائے، آپ کے دین کو بھی بہتر بنا رہی ہے، آپ کی بفضلہ تعالی دنیا کو بھی بہتر بنا رہی ہے. اور پھر یہاں کچھ دنوں میں یہ کبھی کبھار یہ پوسٹیں چلتی ہیں جی دعوت اسلامی نے فلاں تحریک کی حمایت کر دی، فلاں کی حمایت کر دی، سیاست میں آ گئی ہے، دعوت اسلامی نے یہ اعلان کیا کہ فلاں تحریک کا ساتھ دو. کیا فرماتے ہیں آپ؟ اصل میں بات یہ ہے کہ کسی کی بھی دال بغیر دعوت اسلامی کے غلطی ہائے واہ 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 کیا بات. آج تک ہم نے دیکھا ہے جس نے بھی جو بھی تحریک بنائی ہے نا اس کے اندر اتاریوں کا ہی کردار ہوتا ہے. اور یہاں میں یہ اپنے دعوت اسلامی والے میٹھے میٹھے اپنے پیر بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، یکدر گیر تے محکم گیر. جی ہاں، آج کی سیاست کے اندر آپ جتنی مذہبی تنظیمیں بھی دیکھ رہے ہوں گے اچھے لوگ، مگر ہماری نظر میں فی الحال نہیں ہے. بھئی آپ ایک در کو پکڑیں، ٹھیک ہے، اپنے پیر صاحب کی طرف دیکھیں، جو وہ آپ کو تعلیمات دیں. ہمیں بھی شوق چڑھا تھا، میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے بھی شوق چڑھا تھا سیاست میں آنے کا، اور سیاسی لوگوں کے ساتھ میں خود جاتا رہا ہوں، میں خود جلسے کرتا رہا ہوں. مگر عقل بعد میں آئی ہے کہ بھائی یہاں سب کچھ خالی ہے، یہ صرف کرسی کا چکر ہے، کوئی دین کا خیال نہیں ہے، کوئی مذہب کی فکر نہیں ہے، کوئی اسلام و سنیت کی فکر نہیں ہے، یہاں معاملہ کچھ اور ہی ہے. ہاں پہلے جب قبلہ بابا جی ہوا کرتے تھے نا، ہائے ہائے کمال کی شخصیت. اچھا وہ شخصیت تھی جنہوں نے سیاست بھی کی ہے اور اپنا مسلک بھی بچایا ہے، مسلک پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور آج وہ چیز نہیں ہے. ہاں اگر یہ چیز کسی کے اندر آ جائے، اس کے اندر اسلام و سنیت کا درد بھی ہو، ملک پاکستان کی قوم کا درد بھی ہو، ملت کا درد بھی ہو، پھر انشاءاللہ ہم پھر اس کے ساتھ ہیں. درد صرف اب ووٹ کا رہ گیا. ہاں اب درد صرف ووٹ کا رہ گیا ہے، کرسی کا رہ گیا ہے، اور کچھ نہیں ہے. پہلے کی سیاست تھی احمد بھائی، تو آج کی سیاست کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک شرابی ہے، بھنگی ہے، چرسی ہے، اس کے ووٹ کی بھی وہی اہمیت ہے. اور ایک عالم ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، مفتی اسلام ہے، اس کے ووٹ کی بھی وہی اہمیت ہے جو ایک جناب چرسی اور بھنگی کے ووٹ کی حیثیت ہے. تو یہ اسلامی سیاست نہیں ہے. جب اسلامی سیاست آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے آپ کو میدان کے اندر دعوت اسلامی اور میرا پیر الیاس قادری آپ کو نظر آئے گا. تو میں یہاں پر خبردار کرتا ہوں ان لوگوں کو جو اپنی سیاست چمکاتے ہیں، بھائی دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے ان کو اپنا کام کرنے دیں. یہ سیاست سے باہر رہ کر بھی نا آپ سے زیادہ قوم، ملک اور مسلک اور ملت کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ میرے مرشد کو سلامت رکھے. ان کو کام کرنے دیں اور دعا بھی کرتے رہیں. جی ہاں، کہ اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ. اس کو اللہ عزت دینا، سڑنا نہیں چاہیے، قبول کرنا چاہیے. خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ. یا خدا یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ. آنے فضل کر رحمت آنے اتار پر، فضل کر رحمت تو جہاں خدا کو آباد رکھ، تو جہاں خدا کو آباد رکھ. ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، کر دے پہ فدا ان کو آباد رکھ، کر دے پہ فدا ان کو آباد رکھ. ہر قدم پر خدا ان کی ہمت
بڑا ہر قدم پہ خدا ان کی ہمت بڑا حاسدوں سے بچا کو آباد رکھ حاسدوں سے بچا کو آباد رکھ اور ان کے دور کر ان کو مسرور کر ان کے غم دور کر ان کو مسرور کر آفتوں سے بچا کو آباد رکھ کہ ان کے گھر بار کو ان کے ہر یار کو ان کے گھر بار کو ان کے ہر یار کو دشمنوں سے بچا کو آباد رکھ دشمنوں سے بچا کو آباد رکھ اور سکینہ تار کے سر میں قائم رہے سکینہ تار کے سر میں قائم رہے سایہ تار کو آباد رکھ سایہ تار کو آباد رکھ یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ آمین آمین آمین۔ علامہ صاحب خود کو بہت بڑے عاشق رسول کہلاتے ہیں، ہم حضور پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، اپنا مال قربان کر دیں گے۔ ہاں جی، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات آتی ہے، ان کو سڑکوں پر نکلنا چاہیے، ان کو احتجاج کرنا چاہیے، کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ یہ باتیں اب احمد بھائی بہت پرانی ہو چکی ہیں، اب عوام اہل سنت ان باتوں میں آنے والی نہیں ہے۔ اور میرے شیخ طریقت میں وہاں پہ موجود تھا، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا روڈوں پہ نکل رہے ہیں، یہ چند دن کا کھیل ہے، آپ کو یہ گلی میں بھی نظر نہیں آئے۔ واہ واہ واہ، کیا بات! جی ہاں، یہ وقت کے ولی نے بات کی تھی، میں نے بھی سنا ہے، آپ نے بھی سنی ہے یہ بات۔ جی ہاں، اور آج ہم آپ کے دیکھتے ساتھ ہیں تشریف فرما تھے کراچی میں، حاضر تھے، کراچی میں ہم الحمدللہ، حاضر تھے، حاضر تشریف فرما نہیں تھے۔ تو امیر اہل سنت نے یہ بات فرمائی تھی کہ جناب وہ آپ کو اب گلیوں میں بھی نظر نہیں آئیں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں گلیوں میں بھی نظر نہیں آتے، بڑے اچھلتے تھے، کودتے تھے، میدان میں نکلو، بہت بڑے عاشق رسول اپنے آپ کو کہلواتے ہو، کہ آپ کو یہ سنت نہیں پتا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے بارے جو نزیبہ جملہ کہے، نزیبہ معاذ اللہ حرکت کرے، ثم معاذ اللہ، اس کی گردن بھی آپ نے اڑانی ہے۔ یہ سنت پہ عمل کس نے کرنا ہے؟ صرف میٹھی میٹھی سنتیں آپ کو آتی ہیں، مسواک لگانے کی سنت آتی ہے، یہ سنت کس نے پوری کرنی؟ میں کہا کاکا جی ہمیں پتا ہے تم نے اس سنت پہ جتنا عمل کیا ہے، آج تک جس بھی نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے نزیبہ جملہ بکنے والے کو جس نے بھی جہنم واصل کیا ہے نا، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، آپ اس کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لو، اور ہماری تنظیم اور تحریک کا یہ طریقہ کار نہیں ہے ایک مثال جس کو اللہ یہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ ایک مثال بھی دے دینا۔ مثال ساری دنیا کے سامنے عیاں ہے بھائی، ساری دنیا کے سامنے عیاں ہے۔ کون کس پہ یہ بات مخفی ہے کہ قبلہ امیر اہل سنت کے مریدوں کے اندر جو عزت رسول پر پہرا دینے کا جذبہ ہے، شاید ہی ہمیں کسی کے اندر نظر آتا ہے۔ یہی یہ بات کہ اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے اس طرح کی نازیبہ حرکت، نازیبہ جملہ بکتا ہے، تو جناب آپ اس کی گردن کیوں نہیں اتارتے ہیں جی؟ آپ میدان میں کیوں نہیں نکلتے؟ روڈوں پہ نکل آئیں، روڈ بلاک کر دیں۔ اور بھائی روڈ بلاک کرنا کیا، جو بیچارے اپنا رزق حلال کمانے کے لیے نکلیں، کیا معاذ اللہ انہوں نے کوئی حضور علیہ السلام کے بارے میں جملہ کہا ہے؟ کتنے غریب غربا جناب ان کی روزی روٹی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، سارے ملک کا نظام جو ہے وہ یکدم جو ہے رک جاتا ہے۔ بھائی اس میں ان لوگوں کا قصور کیا ہے؟ آپ پکڑنا ہے تو اس کو پکڑو جس نے غلطی کی ہے، جس نے خطا کی ہے، اب اس کو پکڑو، اس کو پکڑ کے پھر قانون کے حوالے کرو۔ جی ہاں، یہ بھی شریعت مطہرہ کے اندر قانون ہے، مسئلہ ہے، میں آگے اس کو فتاوی رضویہ شریف سے واضح کرتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ امیر اہل سنت یا دعوت اسلامی والے یہ کوئی اپنا دین یا کوئی اپنا مذہب لے کے نہیں بیٹھے، جو ہمارے اسلاف کا مذہب تھا، جو ہمارے اسلاف کا طریقہ کار تھا،
اسی پہ بھی فضلی تعالی کاربند ہے. اچھا گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, باہر نکلنا چاہیے. میں نے کہا جس طرح گستاخان رسول کا بائیکاٹ مولانا الیاس قادری اور ان کی تحریک نے کیا ہے نا, شاید ہی آپ کو آج کے اس زمانے کے اندر مثال ملتی ہو. آپ تو 2 دن اٹھے سڑکوں پہ بیٹھ گئے, اللہ اللہ خیر. یہ جو کام عروج پہ تھا تب وہ پیر صاحب کا رسالہ بھی آیا تھا نا؟ جی نہیں تب نہیں آیا تھا, یہ میں بات آپ کو بتاتا ہوں. ابھی تک یہ لوگ جو پھدکتے پھر رہے ہیں نا آج کل, ان کا وجود نہیں تھا. آپ تو اب کی بات کر رہے ہیں, یہ بہت پرانی بات ہے. غالباً یہ 2007 کی بات ہے. 2007 میں سب سے پہلے نگران شورا حاجی عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ, انہوں نے گستاخان رسول کے عملی بائیکاٹ پر گفتگو فرمائی تھی, بیان کیا تھا. پھر اس کے بعد 2010 کے اندر دعوت اسلامی کے نگران شورا حاجی عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ, انہوں نے اسی موضوع پر بیان کیا تھا. اور اگلی بات میں کروں, صرف زبان سے نعرے لگا لینا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن صرف زبان سے ہی نعرے لگا لینا یہ کافی نہیں ہے. آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ اٹھا کے دیکھیں نا, گستاخان رسول کا عملی بائیکاٹ, ایک مکمل رسالہ دعوت اسلامی نے امت مسلمہ کو تحفہ عطا فرمایا ہے. اور یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں احمد بھائی, جو تقریر ہوتی ہے نا زبان سے, یہ میں کر رہا ہوں تقریر, یہ ختم ہو جائے گی, ڈیلیٹ ہو جائے گی, ہو سکتا ہے نا, ایک وقت آئے گا سوشل میڈیا سے بھی ختم ہو جائے گی, اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو سکتا ہے, اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے, طرح طرح کا کوئی بھی مسئلہ بن سکتا ہے, مگر جو تحریر ہوتی ہے نا یہ باقی رہتی ہے. اور آج تک وہ تحریر چل رہی ہے, رسالے چھپ رہے ہیں گستاخان رسول کا بھائی. اور صرف یہاں نہیں, جن لوگوں نے باہر ممالک کے اندر گستاخیاں کی تھی نا, دعوت اسلامی والوں نے وہاں جا کر ان کی اولاد کو عاشق رسول بنائے, وہاں جا کر فیضان مدینہ بنائے, وہاں جا کر اسلام اور سنیت کی خدمت کی ہے. اصل بھائی ان کی کمر دعوت اسلامی توڑ رہی ہے, ان کے علاقوں کے اندر جا کے, ان کے ملکوں کے اندر جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بنائے جا رہے ہیں, حضور کے عاشق پیدا کیے جا رہے ہیں. اصل نظام کے اندر تبدیلی یہ ہے. اور پھر جہاں تک بات آپ کر رہے ہیں نا کہ ابھی جب کرنٹ ایشو چلا تھا پھر بیان آیا, پھر بیان نہیں آیا تھا. من سبا نبیًا فاقتلوہ ایک نعرہ لگایا جاتا ہے نا, حدیث رسول بھی ہے. یہ نعرہ اللہ پاک نے یہ قبلہ بابا جی کو اعزاز عطا فرمایا ہے, جس کا جو کریڈٹ ہے, جس کو اللہ نے جو عزت دی ہے, ہم الحمدللہ اپنے علماء کا قدر کرنے والے, علماء کا احترام کرنے والے. ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں بتایا ہے جو بھی سنی عالم ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. ہاں شرط یہ ہے صحیح العقیدہ ہو, بد مذہبوں کے ساتھ جفے نہ مارتا ہو, یہ ضروری ہے. ان کے ساتھ مسافے نہ کرتا ہو, ان کے ساتھ مسافے بھی نہ کرے, ان کی تعریفیں بھی نہ کرے, وہ جو بھی ہو, ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے, جب تک وہ مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم ہے, چاہے وہ ہماری تنظیم سے اختلاف بھی کرتا ہے, چاہے وہ ہمارے پیر و مرشد سے اختلاف بھی کرتا ہے. ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں بتایا ہے جب تک وہ مسلک اعلی حضرت پر قائم ہے ہم نے اس کی مخالفت نہیں کرنی. ہاں وہ مسلک اعلی حضرت کا باغی ہو کے پھر دعوت اسلامی پہ انگلی اٹھائے یا پھر ہمارے پیر و مرشد پہ انگلی اٹھائے, کم از کم ذیشان مدنی تو اس کو بھاگنے دے گا. اور یہ دنیا نے دیکھا ہے بفضل تعالی. ہاں ایسے کئی ہمارے علماء ہیں جن کو ہماری تنظیم سے یا ان کے طریقہ کار سے اختلاف ہے, ہم ان کے بارے اپنی زبان نہیں کھول سکتے. کیوں؟ وہ علماء اہل سنت ہیں, ہمارے سر کا تاج ہے. فقہی اختلاف, مسائل کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے, مگر اپنے آپ کو مسلک اعلی حضرت سے منہ پھیر کے, مسلک اعلی حضرت کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کے پھر کوئی زبان اٹھائے دعوت اسلامی پر یا امیر اہل سنت پر, پھر ہم بولنے نہیں دیں گے. پھر ہم بھی بتائیں گے ہمارے اندر بھی دم خم ہے, ہم روکنا جانتے ہیں, اور بفضل تعالی ہم نے ماضی قریب کے اندر روکا بھی ہے. اور میں نے یہ دعویٰ کیا تھا, یہ لوگوں کو پتا ہے کہ بھائی تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا, مولانا الیاس قادری کے خلاف اپنی زبان نہ کھولنا. اور لوگوں نے دیکھا 1.5 سال کے اندر اب ان لوگوں کا نام نہیں ہے. اور یہاں یہ میں بات واضح کرتا چلوں, رسالہ جو گستاخان رسول کا عملی بائیکاٹ ہے, اس کے صفحہ نمبر 30 پر قبلہ امیر اہل سنت نے, یہ تقریباً آج سے کوئی 14 سال یا 17 سال پہلے کی بات ہے جب یہ بیان ہوا تھا, اس کے اندر یہ نعرہ لکھا ہوا ہے. آج بھی آپ اٹھا کے دیکھیں رسالہ, صفحہ نمبر 30 کھولیں, اس پہ یہ نعرہ موجود ہے, من سب نبیًا فاقتلوہ. ہاں اللہ نے یہ اعزاز
قبلہ بابا جی کو عطا فرمایا کہ ان کی زبان مبارک سے یہ نعرہ مشہور ہوا، مگر اس کے اندر کردار قبلہ امیر اہل سنت کا بھی ہے۔ اور پھر اسی رسالے کے اندر یہ بھی لکھا ہے سزا کا اختیار کس کو ہے؟ سزا کا اختیار جناب وہ وقت کے حکمران کو ہوا کرتا ہے۔ ہر ایک بندہ جب اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لینا تو پھر اچھا مجھے یہ بتائیں سزاؤں کا نفاذ کیوں ہوتا ہے؟ سزاؤں کا نفاذ اس لیے ہوتا ہے تاکہ جس نے جو غلطی کی ہے، جرم کیا ہے، اس کو سزا مل جائے۔ اس کو جب سزا مل جائے گی نا تو جو دوسرا ہوگا وہ ڈر کے جرم نہیں کرے گا، معاشرے کے اندر امن ہو جائے گا ڈر کی وجہ سے کہ بھائی نہیں اگر یہ غلطی کی سزا ملے گی۔ تو سزاؤں کے نفاذ کا جو مقصد ہے وہ ہے امن پیدا کرنا۔ اور مجھے بتائیں اگر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، ہم نے سیالکوٹ کے اندر ماضی قریب میں واقعہ دیکھا نا، ایک بیچارہ جس نے دور دور تک کوئی اس کی گستاخی کا معاملہ ہے ہی نہیں، اس نے کوئی ایسا جملہ بولا ہی نہیں، لوگوں نے پکڑ کے اس کو زندہ جلا دیا۔ پھر یہ نقصان ہوتا ہے۔ اصل سزاؤں کے نفاذ کا مقصد تھا عمل پیدا کرنا۔ تو جب ہر بندہ قانون اپنے ہاتھ میں لے گا، مجھے بتائیں امن باقی رہے گا؟ پھر تو ملک کا سارا نظام اس کی آڑ میں لوگ اپنی دشمنیاں جی ہاں اپنی دشمنیاں نکالنیاں شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے بلکہ آپ پھر یہ کہیں گے قانون ہاتھ وچ نہ لیے تو پھر کی کریے؟ میں کہا اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف پڑھ لو۔ واہ واہ، امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ 14ویں جلد احمد بھائی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں نا، اس کے اندر قبلہ شاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ واضح طور پر لکھا ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے نازیبا جملہ بکتا ہے، نازیبا کوئی حرکت ایسا فعل کرتا ہے، اس کو پکڑ کر قاضی کے حوالے کیا جائے، گورنمنٹ کے حوالے کیا جائے، وہ اس کو سزا دے۔ جی گورنمنٹ سزا ہی نہیں دیندی، وہ چھڑ دیندی، ایسی پھر کی کریے؟ قانون ہاتھ چی لینا۔ بھائی بات یہ ہے جذباتی ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں نا۔ بات یہ ہے کہ آپ کا کام تھا اس کو پکڑ کے گورنمنٹ کے حوالے کر دینا، اگلا کام آپ کا نہیں تھا۔ آپ پر جو ضروری شریعت مطہرہ نے کیا تھا آپ نے وہ کر دیا ہے، اگلا کام حکمران کا ہے۔ اگر اس کو سزا نہیں دیتا اس کا وبال آپ پہ نہیں ہے، اس کا وبال اس حکمران پہ ہے جس نے اس کو چھوڑا ہے۔ آپ سے اس کی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ پر کیا ضروری تھا؟ جو آپ پر ضروری نہیں تھا آپ نے وہ کام شروع کر دیا ہے، اور جو آپ پر ضروری تھا آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا، آپ کی بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14 پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں آپ پر ضروری یہ ہے آپ اس کے ساتھ تعلقات توڑ دیں، آپ اس کی صحبت کو چھوڑ دیں، آپ اس کی تعریفوں کے پل نہ باندھیں، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ شریعت مطہرہ نے آپ پر یہ ضروری کیا ہے، جو ضروری کیا ہے آپ وہ تو کرتے نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں گستاخ جو چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کے اندر کوئی فرق ہے؟ گستاخ چھوٹا بھی گستاخی ہے، جو بڑا ہے وہ بھی گستاخی ہے۔ جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر، جن کے بڑوں نے اپنی کتابوں کے اندر گستاخیاں لکھی ہیں، آپ تحذیر الناس اٹھائیں، صراط مستقیم اٹھائیں، براہین قاطعہ اٹھائیں، تقویۃ الایمان اٹھائیں، جن پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی جات لگائے، جنہوں نے اپنی عبارات کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے نازیبا جملے لکھے، ان پر جو فتویٰ لگا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں آپ اگر ان کے پیروکاروں کے ساتھ جھپے ماریں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کی تعریفیں کریں گے، سیدی اعلیٰ نے فرمایا آپ پر یہ ضروری ہے آپ ان کو چھوڑ دیں۔ آپ ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، جی ہم مل کے کام کریں گے رسول اللہ کی عزت پر۔ بھئی یہ کون سا رسول اللہ کی عزت پر جناب تم کام کر رہے ہو؟ جو گستاخ وہ بھی ہیں، اور ایک گستاخ وہ ہے جس نے صراحتاً گستاخی کی، ایک وہ جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر باقاعدہ لکھا ہے۔ اب جو ان کی دوغلی پولیسی ہے نا، دوغلا پن ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یا تو یہ ہے کہ وہ اپنے قابلین کو چھوڑیں، بھائی جو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے وہ غلط ہے، وہ ان کو بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ آج ختم نبوت پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ حضرت ایک تو ہے نا ان کے ساتھ سلام لینا، باقاعدہ ان کی تعریف کرنا، ان کے ساتھ جپیاں ڈالنا، ان کی مجالس کے اندر آنا جانا۔ یار یہ قرآن پاک کا واضح حکم ہے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جب قوم ظالمین کے حوالے سے تمہیں پتہ چل جائے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، قرآن کا حکم ہے۔ حدیث مصطفیٰ ہے ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے وگرنہ یہ تمہیں بھی گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہیں، تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے، فتنے میں ڈال دیں گے۔ یہ احادیث، یہ علماء امت کی جو تعلیمات ہیں، یہ آپ نے پس پشت کیوں ڈالیں؟ جو کام آپ کا ہے آپ وہ تو کریں نا بھائی پہلے۔ اور پھر مجھے یہ بتائیں جو آج کہتے ہیں کہ الیاس قادری تلوار لے کر میدان میں کیوں نہیں اترتا، روڈوں پہ کیوں نہیں آتا، مجھے یہ بتائیں، میرا یہ چیلنج ہے ان لوگوں سے، مجھے یہ بتائیں امام اہل سنت نے یہ جو کتابوں کے اندر جنہوں نے گستاخانہ عبارتیں لکھی ہیں، ان پہ فتوے لگائے ہیں، امام اہل سنت نے ان کی گردن کیوں نہیں اتاری؟
سوال ہے نا. آپ کہتے ہیں میدان میں آؤ, روڈوں پہ آ جاؤ, سڑکوں پہ آ جاؤ, خود اٹھا لو ہتھیار. مجھے بتائیں امام احمد رضا بریلوی نے ہتھیار کیوں نہیں اٹھائے؟ سوال یہ, کیا کہو گے اشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں؟ بھائی جو ان پر ضروری تھا, جو شریعت مطہرہ نے ان پہ لازم کیا تھا, انہوں نے اپنا کام کر دیا ہے. اور پھر یہاں میں آخری بات کرتا ہوں, بات لمبی نہ ہو جائے, باتیں کرنا بہت آسان ہے. قبلہ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جنہوں نے دعوت اسلامی کی بنیاد بھی رکھی ہے. آپ آج سے 40 سال پیچھے چلے جائیں نا, جب ہماری مساجد کے اوپر قبضے ہو رہے تھے, ہمارے پاس کوئی ایسی تنظیم نہیں تھی, بدمزوں کا نیٹ ورک مضبوط تھا جو ہماری عوام کو کھینچ کے اپنی طرف دین کے نام پہ, اللہ کی باتیں ہوں گی, نماز کے نام پہ کھینچ رہے تھے, چلوں کے نام پہ کھینچ رہے تھے, اور عوام متذبذب تھی, عوام کے اندر اتنا شعور نہیں تھا, علم نہیں تھا کون سچا ہے کون حق پہ ہے. اس وقت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, قبلہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی, دیگر ہمارے اکابرین, غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے بنیاد رکھی تھی دعوت اسلامی کی. اور انہوں نے سوچ سمجھ کے, وہ بھی سیاست کرتے تھے, انہوں نے خود امیر مقرر کیا مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کو. انہوں نے تو یہ اعتراض نہیں کیا آپ سیاست میں کیوں نہیں آتے, انہوں نے کہا دین کا کام کرو. الگ ہو کے امیر اہل سنت نے, یقین مانے, میں یقین کے ساتھ یہ جملہ کہتا ہوں, علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے شاید خواب و خیال میں بھی یہ نہیں ہوگا اللہ پاک دعوت اسلامی کو اتنا عروج دے گا. علامہ ارشد القادری صاحب کا جملہ میں کہہ کے بات اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. آپ فرمایا کرتے تھے, کام نہ ہونے کا شکوہ تو سارے کرتے ہیں, کیوں نہیں نکل دے میدان. مجھے بتائیں کون سا غازی پیدا کیا ہے آپ نے آج تک, بتائیں, میرا سوال ہے. باتیں کرنا بہت آسان ہے. علامہ ارشد القادری صاحب فرمایا کرتے تھے, کام نہ ہونے کا شکوہ تو سب کرتے ہیں, کام کے افراد پیدا کرنا یہ کسی کا کام ہے. کیا اور کام کے افراد پیدا میرے پیر و مرشد کر رہے ہیں, قبلہ امیر اہل سنت کی ذات کر رہی ہے. تو اس لیے یہ ڈنڈورا پیٹنا بند کرو. الحمدللہ تعالی دعوت اسلامی بخوبی جانتی ہے, قبلہ امیر اہل سنت بخوبی جانتے ہیں کس طرح اسلام, سنیت اور قوم اور ملت کی خدمت کرنی ہے. ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں, ان کے لیے دعا کیا کریں, سڑو نہ. اللہ پاک نے جس کو جو عزت دی ہے نا, وہ عزت آپ اس کو تسلیم کرو, وگرنہ اللہ کے ولی کے ساتھ اگر آپ بغاوت کرو گے, اللہ پاک کا اعلان جنگ ہے تمہارے ساتھ. اللہ پاک ہمیں علماء اہل سنت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا بولو سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا سیدی تارا سیدی تارا بولو سیدی تارا سیدی تارا. چور ڈاکو نمازی بن جانے جانے, چور ڈاکو نمازی بن جانے جانے. عاشق لندن پیرس پہ ہاں, عاشق لندن پیرس پہ حاجی بن جانے جانے. سونا مرشد کو تک دیدار سردار سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا. نبی دیکھو مکہ مدینہ میں, دیکھو مکہ مدینہ میں, مکہ مدینہ 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 مدینہ. نبی دیکھو مکہ مدینہ, مرشد تیری آنکھوں سے کب آئے گی میری باری, کب آئے گی میری باری. سیدی تارا سیدی تارا بولو سیدی تارا سیدی تارا. آنکھوں کا تارا دل کا سہارا مرشدی تارا, آنکھوں کا تارا دل کا سہارا مرشدی تارا. جان سے پیارا راج دولارا, جان سے پیارا راج دولارا مرشدی تارا. بولو سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا.
بولو سیدی سارا سیدی تن میرا چشمہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے آپ کو سگے مدینہ کہتے ہیں اور محمد طاری اپنے آپ کو سگے اتار کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے انسان بنایا، انسان بن کے رہو، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پاک نے انسان بنایا، انسان بن کے رہو۔ تو جو بندہ یہ اعتراض کر رہا ہے اس کو چاہیے اللہ پاک نے انسان بنایا، انسان بن کے رہو۔ ٹھیک ہے، بہت بڑا جاہل اجہل ہے وہ بندہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک نے انسان بنایا، انسان بن کے رہو، کتا کیوں بنتے ہو؟ اشرف المخلوقات ہے انسان، انسان بن کے رہو۔ تو کتا تو ناپاک ہوتا ہے، جاہل کو یہ نہیں پتا کتا ناپاک نہیں ہوتا، کتے کا جو تھوک ہوتا ہے نا وہ ناپاک ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان کوئی کلام احمد بھائی کرتا ہے نا، سب سے پہلے ایک سمجھدار کو چاہیے، جس کو اللہ نے عقل دیا، شعور دیا، اس کو چاہیے کہ اس کلام کی جہت متعین کرے۔ سب سے پہلے کلام کی جہت متعین کی جاتی ہے، کس جہت اور کس پیرائے کے اندر کلام کیا جاتا ہے۔ مثلا اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نواز سنج رہے گا تیرا۔ حضور غوث پاک کے شان کے اندر یہ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کہا۔ اب اس کے اندر مرغ سب بولتے ہیں، اب کوئی بیوقوف کہے غوث پاک نے مرغے رکھے سی، او نہیں بھائی خدا کے بندے، یہاں بات کچھ اور ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کا سلسلہ، آپ کے مریدوں کا سلسلہ تا صبح قیامت اللہ کی رحمت سے جاری و ساری رہے گا۔ اچھا پھر بعض اوقات نا القابات کے طور یا کنیت کے طور پر کچھ الفاظ بولے جاتے ہیں، احادیث کے اندر اس کا ثبوت موجود ہے، جیسے ابو ہریرہ۔ اب کیا ہم کہیں کہ بلیوں کے باپ تھے؟ اچھا اس سے اگلی بات، حضرت خالد کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ اچھا اس سے عجیب بات، جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ اور رسول کا شیر کہا گیا۔ اسی طریقے سے مولا علی شیر خدا۔ اب کوئی بیوقوف معاذ اللہ یہاں یہ کہے کہ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مولا علی شیر خدا، آپ کو شیر خدا کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، معاف فرمائے، شیر کی تو 4 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ اس بے وقوف کو، اس جاہل اور اجہل شخص کو ہم یہ کہیں گے تیری مت ماری گئی، عقل سے کام لے، یہاں مراد ہے بہادری۔ شیر کے اندر بہادری ہوتی ہے، وہاں سے استعارہ لیا گیا ہے کہ وہی بہادری والا وصف
جناب سیدنا امیر حمزہ جناب مولا علی کے اندر پایا جاتا ہے. اس وجہ سے ان کو شیر خدا، اللہ اور اس کے رسول کا شعر قرار دیا گیا. اسی طریقے سے یہ قاعدہ اور کلیہ جو گفتگو اچھی کرنے کے لیے ایک علم پڑھایا جاتا ہے نا، علم بلاغت، اس علم بلاغت کے اندر ایک قاعدہ لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جب حقیقت پر عمل کرنا متعذر یعنی مشکل ہو تو اس وقت مجاز پر عمل کیا جاتا ہے. اب یہاں سگے مدینہ یا سگے عطار یا سگے غوث سگے رضا ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس کا مطلب حقیقی کتا نہیں ہے. تھوڑا عقل سے بندے کو کام لینا چاہیے. یہاں اصلی معنی لینا متعذر ہے، مجاز کی طرف پھرا جائے گا. وہ کیا؟ کتے کے اندر وفاداری پائی جاتی ہے، وفاداری والا یہاں معنی مراد لیا جاتا ہے کہ ہم بھی اپنے پیر و مرشد کے، اپنے بزرگوں کے، اولیاء کرام سے وفا رکھنے والے ہیں، ان سے نسبت رکھنے والے. اچھا یہ کتا ہی کیوں آپ نے اختیار کیا؟ میں کہ اللہ کے بندے قرآن کی آیت نہیں پتا آپ کو؟ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، جو صحابہ کہف کا کتا تھا غار کے منہ پہ بیٹھا تھا، اور اس کے بیٹھنے کا انداز بھی وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اللہ نے بیٹھنے کے طریقے کا ذکر کتے کا قرآن میں کیا. کیوں؟ اس کو ولیوں کے ساتھ نسبت. کیا بات، وہ وفادار کتا تھا. تو وہاں سے استعارہ لے کر اپنے آپ کو ہم بطور عاجزی، بطور نسبت کے اپنے آپ کو شیخ طریقت سگے مدینہ، ہم بھی سگے مدینہ ہے، ٹھیک ہے. پھر ہم سگے غوث بھی ہیں، سگے رضا بھی ہیں، اور سگے عطار بھی ہیں. آپ جو مرضی کر لیں، ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے. امیر اہل سنت کا ذکر تو ہے ساری رات چلتا رہے، راتیں ختم ہو جائیں گی. آپ کا ذکر، آپ کے جو امت مسلمہ پر، اسلام و سنیت پر احسانات ہیں، ہم وہ تو شمار ہی نہیں کر سکتے. بس آخر میں یہی کہوں گا، سب ان سے جلنے والوں کے احمد بھائی گل ہو گئے چراغ. ہم نے اپنی آنکھوں سے چراغ، یہ سیدی امام احمد رضا کے بارے میں ہے نا، یہ ان کا فیضان ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا، کہ سب ان سے بھی جلنے والوں کے گل ہو گئے تھے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. اور آپ کے صدقے میں یہ کہتا ہوں، سب امیر اہل سنت سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. الیاس قادری کی شمع فروزاں ہے آج بھی. اللہ پاک ہمیں اپنے پیاروں سے نسبت رکھنے کی، اولیاء اللہ کی، ان کی زندگی کے اندر بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مرشد کریم کو اللہ پاک صحت و عافیت والی، تندرستی والی، لمبی عمر خضری عطا فرمائے. آپ کا سایہ ہم مریدوں پر اور تمام پوری سنیت پر، اہل سنت پر قائم و دائم رکھے. آمین آمین. وآخر دعوانا. آپ جلتے رہیں، ہم یہ کہیں گے اور ہم یہ کہتے رہیں گے کہ ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد. تیرے اس باغ کی بہار رو تیرے اس باغ کی بہار رو نہ کسی کی لگے نظر مرشد، نہ کسی کی لگے نظر مرشد. ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد. ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد. ناظرین کرام، یہ تھی ہماری 26ویں کی اسپیشل رمضان نشریات. اپنی دعا میں حافظ احمد رضا اتاری کو اور مدنی پروڈکشن کی پوری ٹیم کو یاد رکھیے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.